بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں نے جس موضوع پہ آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت میں کچھ کام بہت باریکی سے کر دیے جاتے ہیں اور اتنی باریکی اور ٹیکنیکل انداز میں کیے جاتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ہم لوگ بحیثیت جرنلسٹ فائنانس بل کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے, اس پہ کام کرتے رہے اور مختلف جو ریسرچ ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی, لیکن کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اس ٹائم تک جب تک ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, اور وہ نوٹیفیکیشن تھا نیشنل سیونگ اسکیمز, جو قومی بچت کی اسکیمیں ہیں اس کے مختلف انسٹرومنٹس پہ حکومت نے ایک یونیفارم ود ہولڈنگ ٹیکس فائلرز کے لیے 15% اور نان فائلرز کے لیے 30% لگا دیا. اٹ واز شاکنگ, کیونکہ دیکھیں ٹیکس ریٹس میں اضافہ ہوا کسی بھی سیکٹر کے لیے, تو اس کے لیے ہم نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیکھا کہ اسٹیل والے بھی آئے, پراپرٹی والے بھی آئے, کیمیکلز والے بھی آئے, ٹیکسٹائل والے بھی آئے, اور بہت سے سیکٹرز کے ٹیرف جن لوگوں کا بڑا تھا وہ بھی سارے آئے. صرف نہیں آیا اور کسی کی بات نہیں سنی گئی تو وہ عام صارف ہے. عام صارف کی, عام کسٹمر کی, چھوٹے پینشنر کی, اس کی بات کسی نے نہیں سنی. اور اوپر سے یہ ہوا کہ اس حکومت میں جو ٹیکنیکل اور باریک لوگ کام کرنے والے ہیں انہوں نے نیشنل سیونگز کی اسکیم پہ ارسپیکٹو آف اماؤنٹ, یعنی اگر آپ 1 روپیہ بھی جمع کروائیں تو تب بھی آپ کے اوپر ٹیکس ہے, اگر آپ 5 لاکھ روپیہ جمع کروائیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, اگر آپ 10 لاکھ روپیہ جمع کروائیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اور دیکھیں, میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں کہ نیشنل سیونگ سکیمز میں جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں ان میں سے آئی کین بیٹ آن اٹ کہ 98 to 99% لوگ نان فائلر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پینشنر, کوئی بیوہ خاتون, کوئی ایسا آدمی جس نے تھوڑی بہت اپنی زندگی کے اندر سیونگ کی ہو وہی جا کے اپنے پیسے اپنے وہاں پہ رکھوائے گا, اور اس لیے بھی رکھوائے گا کہ جو نیشنل سیونگ کا ریٹ ہے وہ عام بینکوں سے تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن اب بینکرز اس ملک کے اوپر چھا گئے ہیں. بینکر خیر پہلے بھی چھائے ہوئے تھے, لیکن اب بینکرز کے ریپرزنٹیٹیو اس ملک کے اوپر چھا گئے ہیں, جس میں شوکت ترین صاحب کو بھی کہوں گا اور ان کی جو باقی ٹیم کے لوگ ہیں وہ بھی بینکرز کے حمایتی ہیں. تو انہوں نے ایک باریک کام کیا, میرے خیال میں تو ویسے شوکت ترین صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے باریک کام کرتے ہوئے نیشنل سیونگ اسکیمز کے اوپر یونیفارم ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا. جو فائلر ہے اس کے لیے 15% اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 30%. اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ وہ پروفٹ جو ہے اس نے اگر 5 لاکھ روپے تک اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس پہ 10% جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تھا فائلر کے لیے, اور نان فائلر کے لیے جو ہے وہ 20% تھا. جبکہ اگر پروفٹ جو ہے وہ بیانڈ 5 لاکھ ہو, یعنی 5 لاکھ سے زیادہ ہو, تو فائلر کے لیے 15% تھا اور نان فائلر کے لیے 30% تھا. اب اماؤنٹ کی کوئی قید نہیں ہے. اگر آپ نے 10,000 روپیہ جمع کروایا ہوا ہے, آپ نے 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے, آپ فائلر ہیں تو آپ کے لیے 15% ہے اور نان فائلر ہے تو 30% ہے, اور فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ 30% ٹیکس لگا دیا ہے انہوں نے. اور یہ جو باریک کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا ہاتھ دکھانے میں پھر کامیاب ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس طرح کے لوگوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. پینشنرز نے, جو بیوہ خواتین ہیں انہوں نے, جو اسمال انویسٹرز ہیں انہوں نے پہلے انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹس پہ پابندی لگائی اسی حکومت میں. انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنز چاہے وہ پبلک سیکٹر کا ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہو,
اگر وہ اپنی نیشنل سیونگز میں پیسے رکھتا تھا تو اس کے اوپر حکومت نے پابندی لگا دی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. مثلا EOBI ہے ایک ادارہ جو کہ جس کے پاس اماؤنٹ ہے اور پینشنرز کی اماؤنٹ ہے, ان کے پاس وہ فنڈز ہیں, وہ مجبور ہیں کہ وہ اب اپنے پیسے نیشنل سیونگز میں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اگر اپنے پیسے وہ نیشنل سیونگز میں رکھیں گے تو انہیں اچھا ریٹرن ملے گا. اور اوپر سے اب یہ کیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایسی ریشو بڑھا دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اگست میں لوگ جائیں گے عام انویسٹر تو ان کے اوپر ایک بم کی صورت میں وہ آفت گرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور آپ 5 سے 6 ہزار روپے اس کے اوپر پروفٹ لے رہے تھے, تو اس 6 ہزار روپے کے اوپر اب آپ کو 30% ود ہولڈنگ ٹیکس لگ جائے گا آپ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ CDNS کو ایک تباہ کرنے کی کوشش ہے, یہ جان بوجھ کر کوشش کی ہے, یہ ان لوگوں کی کوشش ہے جو بینکرز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اور یہ عام آدمی کے ساتھ عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. میں حیران ہوں عمران خان صاحب, آپ پہ اور آپ کی کیپیسٹی کے اوپر, آپ پہ اور آپ کی نالائکی کے اوپر, آپ پہ اور آپ کی نااہلی کے اوپر, آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, آپ باتیں غریبوں کی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آپ اپروول دیے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کہ یہ کم از کم جو ہے نا اس کو روکیں آپ اور اس کو ریورس کروائیں, اس کے اندر امینڈمنٹس لے کر آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں اب یہ چونکہ پاس ہو چکا ہے, یہ فائنانس ایکٹ کا حصہ بن چکا ہے, اب یہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اس کے لیے امینڈمنٹ لائی جائے یا آرڈیننس لایا جائے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ اور دوسرا نہیں ہے. آپ کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں اور آپ اس کی اجازت دیتے رہے ہیں, اور یہ بینکرز کے کہنے پہ ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. آپ کی حکومت پہ بینکرز پہلے ہی چھائے ہوئے ہیں, اور نیچے جو ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بینکرز کے سپورٹرز ہیں. تو بینکرز سے کہیں اپنا کام کریں, بجائے اس کے کہ وہ جہاں پہ فنڈز پڑے ہوئے ہیں اس پہ اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں, وہ محنت کریں, فنڈز جنریٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بینکرز پہ بھی آپ لگائیں مختلف طرح کی پابندیاں کہ وہ جو جتنے بھی ڈپازٹس ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بارونگ کریں, بجائے اس کے کہ وہ صرف حکومت کو پیسے دیتے رہیں اور اسی کی جو گارنٹیڈ اماؤنٹ ہے, جو ٹی بلز ہیں, اسی میں انویسٹ کرتے رہیں. تو یہ بیسک طرح کی ریفارمز ہیں جو ہم خواہش رکھتے تھے کہ آپ ان کو کریں, لیکن آپ مافیا کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ مافیا کا حصہ ہیں. خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو ٹھیک کریں اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے انویسٹرز کے اوپر, چھوٹے چھوٹے جو لوگ اپنی اماؤنٹ اور اپنی جمع پونجی رکھے ہوئے ہیں, اور اگلے مہینے جب وہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ان کی جمع پونجی کے اندر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں اور ٹیکس لگائیں ان لوگوں پہ جن کی آمدن جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن یہ چھوٹے انویسٹر کو معاف کر دیں, یہ کم از کم لمٹ رکھ دیں, جس کی 5 لاکھ روپے سے اوپر اس نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لگا دیں. یہ جو 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ روپے جس نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو مت لگائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کو ریورس کروائیں عمران خان صاحب. آپ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی غریبوں کا درد موجود ہے, مہتاب حیدر کو ایک نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے, اور ہم آپ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ جو باریک کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.